عقدة من لساني يفقهوا قولي يا الله. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم نتيجة العالم جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق. آپ سب مل کے اپنے امام کی سلامتی کے لیے، اپنی اموات کے ایصال ثواب کے لیے اور شہداء و مومنین کے لیے امام زمانہ کی دعائے فرج میرے ساتھ پڑھیں. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الركعة وتمتعه فيها طويلا. پر محمد علیہ السلام. مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ کو ہر سال اس مجلس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اسی سال امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے، امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے، 12ویں امام کو ہم سے آپ سے راضی فرمائے، اس عبادت کو ہم سے قبول فرمائے. یہ جو امام زادہ ہے جس کی جوار میں آپ مجلس کر رہے ہیں، یہ شاہد ہے آپ کا، اس پر خدا رحمت نازل فرمائے. امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، محبت حسین کے ساتھ، اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو عشق علی کے ساتھ. میرے عزیز دوستو، میں آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے کریم شاہ صاحب کے حکم پر حاضر ہو گیا، اور میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ہمیں پہچانتے ہیں. اگر نہیں پہچانتے تو محشر میں پہچان لیں گے. میں آپ کو پہچان لوں گا کہ آپ سننے والے تھے علی کے فضائل، اور آپ مجھے پہچان لو گے کہ یہ پڑھنے والے تھے علی. تو یہ پہچان تو ہماری آپ کی چلی آ رہی ہے. ہمارے پاس ایک ایسی مشترک فضیلت ہے کہ جو ہم بھیجتے اماموں پر ہیں، ملتی ہمیں.
بھیجتے امام پر. یہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا, اور سوال اتنا سا تھا جو یاد رکھیے گا آپ اس بات کو. کہنے لگے مولا یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ محمد و آل محمد پہ صلوات بھیج, یہ تو آپ پہ مل رہی ہے, ہم پہ تو کچھ ملتا ہی نہیں. تو آپ کو مل رہی ہے نا, تو ہم آپ کے محسن ہو گئے, آپ کو ہم بھیج رہے ہیں, آپ تو ہمیں کچھ دے ہی نہیں رہے. کیا جواب دیا امام نے؟ یہ آپ کے امام کا ہی جواب ہے جو قیامت تک باقی رہے. آپ نے اس سے پوچھا اچھا اس صلوات کو چھوڑ, اگر تجھے حکم دے دیا جائے کہ تو درخت کو پانی دے تو پتوں کو پانی دے گا یا جڑ کو؟ جی کیا امام نے ایک فکری لحاظ سے اس کو انقلاب میں لائے. کہنے لگے اگر کسی درخت کو باقی رکھنے کے لیے تجھے پانی دینے کا حکم دیا جائے کہ پانی پلاؤ اسے, تو اس کے پتوں کو پلائے گا, اس کی جڑ کو پلائے گا؟ کہنے لگے مولا جڑ کو پلاؤں گا. کہا جڑ کا مقصد یہ ہے کہ پتے زندہ رہیں. کیا دیکھیے کتنی ہے, جڑ کا معنی یہ ہے کہ پتے زندہ رہیں. اگر جڑ زندہ ہے تو پتا زندہ ہے. یہ جو قومیں مر گئی نا بڑی بڑی, ان کی جڑیں زندہ نہیں ہیں. آپ جو زندہ ہو, کل بھی علی زندہ تھا, آج بھی علی زندہ ہے. تو امام نے اس سے کہا کہ یہ بتا تو پانی دے گا تو جڑ کو دے گا یا پتوں کو؟ پہلے بولا جڑ کو. پہلے اب یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی پتا کہ ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں. کہا تم ہمارے پتے ہو, ہم تمہاری جڑیں ہیں. اب اگر ہم صلوات بھیج رہے ہیں تو ان پر بھیج رہے ہیں, ہم پر آ رہی. ہماری بقا خدا جانتا ہے. کرونا میں لوگ سب چھوڑ کے بھاگ گئے. کوئی اپنے پیر کا ذکر نہیں کر رہا تھا, لیکن علی پیر کو کوئی چھوڑتا ہی نہیں تھا. مجھ سے میرا ایک دوست ہے اہل حدیث کا, اس نے ٹیلی فون کیا, بڑا خطرناک شخص, ٹیلی فون کر کے مجھ سے کہا کہ دیکھو نا اب ثابت ہو گیا نا کہ تمہارے امام بھی کچھ نہیں دیتے, ان کے پاس بھی آنا جانا بند ہو گیا ہے. میں نے کہا بھائی یہ اللہ نے کرونا جو بھیجا ہے یہ علی کے فضائل کو ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے, ٹیلی فون بند کر کے بھاگ گیا, پھر نہیں کیا. میں نے کہا اس لیے ہو گیا. کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا تو نہیں مانتا تھا کہ علی علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے, آج ثابت ہو گیا کہ علم غیب ہے. پہلے وہ کیسے؟ میں نے کہا جیسے ہی کعبے کا دروازہ بند ہوا علی نے اپنا دروازہ بند کر لیا. جس پہ کعبہ بند ہو گیا اس پہ علی بھی بند ہو گیا. علی تو کھلا ہی کعبے سے. مولا کائنات کی جو فضائل ہیں وہ کعبے سے کھلے, کہ جس کا امام ایسا ہو کہ جہاں دروازہ نہ ہو وہاں دروازہ بنا دے, وہ محشر میں دروازہ کیوں نہیں بنا دے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو نے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھ ہمارے امام کو پتہ چل گیا کہ اللہ ان کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا, اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا. اماموں نے کہا بھائی جس سے اللہ راضی نہیں اس سے علی بھی راضی نہیں, تم اپنا کام کرو, کوئی اور ڈھونڈو. تو اس کے بعد اس نے جواب نہیں دیا, ورنہ ہمارے یہاں کبھی دروازہ بند ہوا ہی نہیں, امام کا دروازہ کبھی بند ہوتا ہی نہیں, ہمیشہ دروازہ کھلا ہوا ہے. اس لیے آپ کو ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں جمعے کے دن کا, یاد رکھنا, اس کو چھوڑنا مت نہ. کل جمعہ ہے, کل جب صبح کی نماز پڑھ چکو, اگر قضا بھی ہو گئی تو اٹھ کے پڑھ لو, پڑھ چکو تو اس کے بعد آسمان کے نیچے ہاتھ پھیلا کے کہو, عربی کی عبارت ہے اس کو سرائکی میں کہہ دو, لیکن ثواب تو ملے گا انشاءاللہ. کہ یہ کہا کرو, پیغمبر نے کہا اللہ جس پر تو صلوات بھیج رہا ہے ہماری بھی صلوات اس پر ہو. سرائکی میں بولو, ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اللہ جس پر تو صلوات بھیج رہا ہے ہماری بھی صلوات اس پر ہو, اور جس پر تو لعنت بھیج رہا ہے ہماری بھی لعنت اس پر ہو. میری بھی لعنت سر. اللہ جس پر, پھر تو جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ جس پر تیری طرف سے صلوات ہے میری بھی صلوات اس پر ہو, اور جس پر تیری طرف سے لعنت ہے میری بھی لعنت. معصوم نے فرمایا یہ کر لو, ایک ہفتے تک اللہ کی طرف سے صلوات ہو رہی ہے, تمہاری طرف سے بھی ہوتی رہے گی, اللہ کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے, تمہاری طرف سے بھی ہوتی رہے گی. یہاں تو راشن جو دے رہے ہیں نا وہ ایک ایک ہفتے کا دے رہے ہیں,
تم ایک دن کہہ دو جمعے کے دن بغیر بات کیے ہوئے اللہ اکبر کہاں، اور آسمان کے نیچے آتا تھا خدایا جس پر تو صلوات بھیجتا ہے میری بھی صلوات اس کی طرف سے ہو، اور جس پر تو نے لعنت بھیجی ہے میری بھی لعنت اس کی طرف ہو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ صلوات کا اور لعنت کا فائدہ کیا ہے؟ صلوات کا تو فائدہ یہ بتایا کہ جڑ کو دے رہے ہو تو پتے زندہ ہیں، ہے نا؟ لعنت کا فائدہ کیا ہے؟ عقیدہ زندہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ شادی بیٹھے ہیں آپ لوگ، یا سیاسی الیکشن ہوتے ہیں، اگر ایک آدمی ہو اور دو طرف مل جائے تو بولیں گے یہ کیسا بندہ ہے، کل اس کے کیمپ پہ بیٹھا تھا آج اسی کیمپ پہ بیٹھا ہے۔ بابا جس کو مانتے ہو اس کے دشمن کو نہیں مانو، ہمارا یہ اعلان ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں اس کے دشمن کو نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں اس کے دشمن کو نہیں مانتے، علی کو مانتے ہیں اس کے دشمن کو نہیں مانتے۔ یہ کسی سے پوچھ لو، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ کوئی مومن ایسا کھڑا ہو کہتے وہ علی کے دشمن نے میری زمین دبا لی، بابا ہم سے کیا تعلق، 14.5 سال پہلے آئے تھے چلے گئے، ہماری تو دشمنی اس سے ہے کہ جو زہرا کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ مامون رشید کے دربار میں ایک شخص کو، مامون رشید ہارون کا بیٹا تھا، اس نے پیسے دے کے کھڑا کیا تھا کہ جب علی ابن موسیٰ آئیں تو ان سے یہ پوچھنا کہ تم اس کو کیوں نہیں مانتے، فلاں کو کیوں نہیں مانتے، میں نام نہیں لیتا، اور کہنے لگا چھوڑنا مت، جواب لے کے رہنا۔ تو اس نے امام رضا کو آتے دیکھا، جیسے امام بیٹھے نا بٹھاتا تھا تو کہا یا ابن رسول اللہ یہ آدمی آپ سے سوال کرنے آیا۔ کرے کیا سوال ہے؟ بولے مولا یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اس کو کیوں نہیں مانتے۔ اب امام کیا جواب دے، کیسا مظلوم امام ہے۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور مامون رشید کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح سب سے بڑا ثواب ہے دنیا میں، اگر کوئی کائنات میں ثواب ہے اللہ کے ذکر کا تو یہ تسبیح ہے، اس لیے ہر نبی اسی پڑھا کرتا، اس کو کہتے ہیں تسبیحات اربع۔ امام پڑھ کے چپ ہو گئے، اس نے پھر کہا مولا آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے؟ امام نے پھر کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ امام سے کہا، امام نے پھر یہی کلمہ دہرایا۔ اب دیکھا کہ وہ برابر سوال کیے جا رہا ہے۔ اب امام اٹھے اور خدا حافظی کر کے چلنے لگے، وہ پیچھے چل دیا، اس نے اشارہ کیا جاؤ، اور امام کے پیچھے پھر آگے کہا چوتھی مرتبہ آپ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ تو امام نے پھر کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گھوڑے پہ سوار ہو گئے، وہ پیچھے پیدل دوڑتا ہوا آیا اور امام رضا اتر کے جانے لگے تو امام کے آگے ایسے حائل ہو گیا، کہنے لگے آپ ان کو کیوں نہیں مانتے، بتا کے جانا ہوگا۔ اب امام نے دیکھا کہ جب کوئی سمجھانے کا اس کا رستہ ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا جملہ کہا، کہنے لگے بھائی ہماری دادی جو تھی نا وہ اللہ کی طرف سے صدیقہ تھی۔ کیا جملہ کہا ہے امام نے، ہماری دادی جو تھی نا وہ صدیقہ تھی اور وہ ان سے ناراض تھی، اس لیے ہم بھی ان سے ناراض۔ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ہماری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں، غلط فہمی لو، ہم تو جس سے زہرا راضی اس سے راضی، جس سے زہرا راضی۔ آپ دیکھو ہماری قوم کا عقیدہ تو دیکھو، حسین اپنے گھوڑے سے راضی تھے تو ہم نے ہر مجلس میں گھوڑا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ بتاؤ آپ ذوالجناح کا احترام کس لیے کرتے ہو، کہ گھوڑا اس لیے کرتے ہو؟ نہیں، نسبت حسین اس سے راضی تھے۔ اگر ہمارا امام جانور سے راضی ہو جائے ہم اس کا احترام کرنے پہ تیار ہیں۔ مولوی کی کیا بات کر رہے ہو، عالم کی کیا بات کر رہے ہو، ہم تو مانتے ہیں ان کو۔ اس لیے آپ یہ جمعے کے دن کہہ دیا کرنا آج کے بعد کہ اللہ جس پر تو صلوات بھیج رہا ہے ہماری صلوات اس پر ہو ہفتے تک، ایک ہفتے تک، اور جس پر تو لعنت بھیج رہا ہے ہماری لعنت، کیونکہ جیسے صلوات زندہ رکھتی ہے ایسے عقیدہ انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ میں آپ کو یہ اپنے عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، کوئی کائنات میں شخص ایسا لے آؤ مذہب جو اپنے امام کا کریکٹر ہر روز بیان کرتا ہو، کوئی لے آؤ، ورنہ ہمارے یہاں آپ زیارت دیکھ لو، زیارت کیا ہے، کریکٹر نامہ، تو کس کا بیٹا ہے، تیرا دد جبھی تھا،
تیرا جد امام تھا، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، تو آئے تطہیر کا مالک ہے، تو کوثر کا مالک ہے، تو آدم کا مالک ہے، تو نوح کا مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کریکٹر ہے نہیں، یہ چیلنج ہے ہر روز اٹھ کے۔ اگر تمہارا بھی ہے تو تم بھی لے آؤ۔ اگر تمہارے پاس بھی کوئی ایسا کریکٹر والا ہے جس کا نانا نبی ہو، دادا علی ہو، ماں زہرا ہو، ہم اسے اب ماننے میں تیار ہیں۔ صبح اٹھ کے ہر روز یہ کریکٹر نامہ پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے آپ کے یہاں ایک انشاءاللہ بحث آئے گی کہ ہر روز ایک امام کو دیا گیا ہے۔ مثلا جمعے کے ہفتے کے دن اٹھ کر نبی کا کریکٹر بیان کرو کہ نبی ہمارا ایسا تھا، کریم تھا۔ کیا معنی ہوا اس سے؟ کوئی نبی کو فائدہ ہو رہا ہے کیا؟ فائدہ اس کو ہو رہا ہے جس کو وہ مان رہا ہے کہ میرا امام ایسا ہے۔ دشمن کو کہہ رہا تو بھی ایسا لیا، تیرے پاس بھی ایسا ہو۔ ہفتے کے اتوار کے دن مولا علی کا دن ہے اور بی بی فاطمہ کا دن ہے، دونوں کا کریکٹر لکھا ہے۔ مولا کیا کہا؟ السلام علی الشجرۃ النبویہ والدوحۃ الہاشمیہ۔ مولا تو نبوت کا شجر ہے، یعنی تجھ سے نبوت چل رہی ہے۔ شجر کی جو پہچان ہوتی ہے اس کے پھل سے ہوتی ہے، کبھی حسن کو دیکھ لو کبھی حسین کو دیکھ لو۔ اور دوسرا، مولا تجھ پر سلام ہو کہ تیری قبر کی حفاظت ملائکہ کرتے ہیں، تیری قبر کی حفاظت ملائکہ کرتے ہیں۔ ھذا یوم الاحد، یہ اتوار کا دن ہے، انا ضیف لک، میں تو تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ مولا سے خطاب ہے اتوار کے دن۔ اب دیکھیے مہمان ہو گیا تو سب چیز اس کے اوپر ہو گئی جس کا مہمان ہوا ہے۔ میں شادی کا مہمان ہوا، نہ تو اپنے ساتھ روٹی لایا، نہ اپنے ساتھ سامان لایا، ان کی آ کے ٹھہر گیا، صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا موجود ہے۔ کیوں؟ ان کا مہمان ہو گیا نا۔ بتا رہے اگر اتوار کے دن علی کے مہمان ہو جاؤ لنگر بے نیاز ہو جائے گا۔ ھذا ضیف کا انا ضیف لک فاعجبونی فاعجبونی واجرونی، میری ضیافت کرو۔ امام کہہ رہا مجھے اپنا کرایہ دار رکھ لو، میں تو ایک دن کے لیے آیا ہوں نا، مجھے اپنا کرایہ دار، میں کل چلا جاؤں گا۔ مولا سے کہہ میں کل چلا جاؤں گا۔ کہاں چلا جائے گا؟ میں حسن کے پاس چلا جاؤں گا، میں حسین کے پاس چلا جاؤں گا، یعنی جانے کا رستہ پتہ نہ۔ فاعجبونی واجرونی، میرا احترام کرو، میرا احترام کرو۔ مہمان کہتا ہے نا کب تک رہو گے؟ ایک سرکار میں تو صبح کو جا رہا ہوں۔ زیادہ ٹھہرنے والا مہمان اچھا نہیں ہوتا۔ بیماری جو ہے نا انسان کی ایک مہمان ہے، مہمان ہے۔ بیماری بڑی اچھی ہے کیونکہ بیماری کو اللہ نے انبیاء کو دیا ہے، اولیاء کو دیا ہے۔ فرعون کو کوئی بیماری نہیں دی، نمرود کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ بیماری وہ اچھی ہے جو آ کے چلی جائے، کرایہ دار وہ اچھا ہے جو آ کے چلا جائے، جو بیٹھ جائے اسے اچھا تھوڑی کہتے ہیں۔ یہ تو مکان پہ قبضہ کرنے آیا ہے، وہ پہلے اعلان کرتا ہے۔ امام نے کہا یہ اعلان کر مولا میں آج کے دن تیرا مہمان ہوں، کل چلا جاؤں گا۔ تو کہاں چلا جائے گا؟ ارے جس کے پاس حسین کا در ہو وہاں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر یہ بات آئی تو مہمان کی کیفیت یہ ہے، ابھی آپ مہمان ہو، مجلس میں آئے ہو، ابھی چلے جاؤ گے، لیکن جاؤ گے اس صورت میں مہمان وہ اچھا ہے کہ جو کچھ لے کے جائے۔ اس لیے ہمارے اماموں کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ جتنے دنیا کے ڈاکٹر ہیں وہ کیا دیتے ہیں بیمار کو؟ دوائی دیتے ہیں، ٹیبلٹ دیتے ہیں نا، یہ لے جاؤ۔ اور ٹیبلٹ بھی دنیا کی، آخرت کی نہیں۔ دنیا میں کھا لو ٹیبلٹ ہے تمہارے لیے، لیکن ہمارا امام جو ہے نا وہ دوا نہیں دیتا، شفا دیتا ہے۔ کبھی کسی امام نے ہمارے نے کسی کو دوائی دی کہ اے پنڈی کھا لے تو؟ نہیں نا، دوائی نہیں دیتا، دوا نہیں دیتا۔ اور اتنا کریم ہے، میں آپ کو اس کی عظمت بتا رہا ہوں امام حسین کی، کہ میرا سلام ہو، انبیاء نے دوائی دیے۔ عیسیٰ کے ہاتھ میں دوائی تھی، موسیٰ کے ہاتھ میں دوائی تھی، ڈنڈا تھا، لیکن ان کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ نے کہا ان کی بات مت کر، ان کی خاک کھا کے شفا ہے، ان کی خاک کھا کے شفا ہے۔ ہمارے ہاں سرائکی میں بھی، اردو میں بھی آپ کے یہ کہتے ہیں جب کسی کوئی مر جائے اور اس کے گناہ گنے جائیں
تو کہتے ہیں مٹی پاؤ. شاہ جی یہی جملہ ہے نا, مٹی پاؤ یعنی کیا؟ یعنی چھپا دو. تو مٹی میں اتنی تاثیر ہے کہ گناہ کو دبا دیتی ہے. اس لیے کہا جب مومن کو قبر میں رکھو تو مٹی پاؤ. کون سی؟ حسین کی تربت اسی قبر میں ڈال دو. جب عام مٹی گناہوں کو چھپا دیتی ہے تو حسین کی مٹی گناہوں کو کیوں چھپا دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ مل کے آپ صلوات پڑھیں تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ کسی امام کے لوگ نہیں ہیں جو اپنے لیڈر کا شجرنامہ بیان کریں. صبح اٹھ کے روز ڈیلی شجرنامہ اس لیے بیان ہوتا ہے کہ ایسے ہو جاؤ. دشمن کے لیے یہ کہ ایسے لے آؤ. اس لیے ہم ایسے ہو نہیں سکتے جیسے وہ ہیں, اور دشمن ایسے لا نہیں سکتا. یہ وہ شخصیتیں ہیں. وہ ایک حافظ ابو نعیم سنی شاعر ہے, وہ بڑا اچھا شاعر ہے, اپنے دور کا سنی تھا, لیکن اس نے ایک جملہ لکھا ہے اپنی زندگی میں, کہ لے یا علی میں تیری تعریف کیا کروں, میں تیرے بارے میں کیا کہوں. تیرے فضائل کو دوست بھی چھپا رہے ہیں اور دشمن بھی چھپا رہے ہیں. آپ یقین مانیں میں اس سے ڈرتا ہوں کہ مجھے لوگ غالی نہیں کہہ دیں, ورنہ میں مولا علی کے فضائل بیان کروں کہ فضائل علی کے ہیں کیا. کوئی بھی پڑھ نہیں سکتا علی کے فضائل, کیونکہ علی کے فضائل پڑھنے کے لیے اللہ نے محمد کو رکھا ہے, زہرا کو رکھا ہے, جبرائیل کو رکھا ہے, میکائیل کو رکھا ہے, اسرائیل کو رکھا ہے, اسرافیل کو رکھا ہے, اور جو سنے اس کے لیے اسرائیل کی سختی کو نرمی میں رکھا ہے کہ خالی سن لے اسرائیل دوست ہو جائے گا. کوئی ایسے فضائل پڑھی تو اس نے حافظ ابو نعیم سنی نے کہا یا علی, اس کا جملہ بتا رہا ہوں آپ کو آج بھی تاریخ میں, کہ یا علی میں تیری فضیلت کیا پڑھوں, تو وہ ہے جس کے فضائل کو دشمن بھی چھپا رہا ہے اور دوست بھی چھپا رہا ہے. پھر لکھتا ہے نیچے حاشیے میں کہ دشمن اس لیے چھپا رہا ہے تیرے فضائل کو کہ تجھ سے جلتا ہے. آج یہودی قرآن کے فضائل کو چھپا رہا ہے, حالانکہ یہودی کی زبان بھی عربی ہے, یوں کہ قرآن سے جلتا ہے. ایسے ہی یہودی مسلمانوں میں موجود ہے, علی سے جلتے ہیں فضائل, اور کا تیرے فضائل کو دشمن تو اس لیے چھپا رہا ہے کہ تجھ سے جلتا ہے, اور دوست اس لیے چھپا رہا ہے کہ قتل ہونے سے ڈرتا ہے. ہاں اب دوست کی بات کر رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں ہم دوست ہیں. پیغمبر نے کہا علی کے دو دوست ہیں, ایک سلمان دوست ہے, ایک ابو ذر دوست ہے. اور اگر ابو ذر کو سلمان کا عقیدہ بتا دے علی کے بارے میں تو ابھی ابو ذر اٹھ کے سلمان کو قتل کر دے. یہ کون سی فضیلت تھی, کون سی فضیلت تھی جس میں سلمان قتل ہو رہا تھا. آج بھی وہی فضیلت ہے, کوئی علی کے فضائل کو ہضم کر ہی نہیں سکتا. تو اس نے حافظ ابو نعیم نے لکھا کہ یا علی تو عجیب ہے, تجھے دشمن بھی چھپائیں اور دوست بھی چھپائیں, پھر بھی مولا علی گلی گلی ہے اور علی علی ہے. پھر بھی گلی گلی ہے اور علی علی ہے, کیونکہ صاحب کرے. اب آپ دیکھو ہر آدمی میں خواہش ہے کہ سید بن جائے, اس لیے سیدوں کے ساتھ بریک لگا دیا ہے. جس کے ساتھ شاہ لگے وہ سید ہے, ورنہ اگر یہ شاہی کا بریک نہیں ہوتا تو ہر آدمی سید ہوتا. یہ تھوڑی سی آپ کو ایک ادبی محفل بتا رہا ہوں کہ فارسی میں جس کے نام کے ساتھ پہلے شاہ لگے وہ سید ہے. یہ بیٹھا نا آپ کے یہاں, آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے اسماعیل شاہ. شاہ اسماعیل کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ کیوں شاہ اسماعیل کیوں کہہ رہا ہو؟ کہ یہ جعلی سید نہیں ہے. جس کے نام کے ساتھ پہلے شاہ لگے وہ اصلی سید ہے. مثال دوں آپ کی خدمت میں, شاہ اسماعیل, اسماعیل شاہ نہیں کہتے, ادب میں بنتا ہی نہیں. شاہ عبدالعظیم,
کبھی بھی عبدالعظیم شاہ نہیں کہیں گے، شاہ عبدالعظیم حسن، شاہ احمد قاسم، جس کے نام کے ساتھ پہلے شاہ لگے بعد میں نام لگے وہ سید اصلی ہے، اور جس کے نام کے ساتھ پہلے نام لگے بعد میں شاہ لگے وہ جعلی ہے۔ یہ عربی فارسی کا قانون ہے، اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی سید ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں شاہ جی آندے پہ، تو پہلے شاہ کو لائیں، حالانکہ نام نہیں معلوم ہے لیکن اس کی صفت کو پہلے لے آئیں۔ ان کا کریکٹر ایسا ہے، ان کے نام کے ساتھ پہلے بادشاہی ہے، کسی اور کے ساتھ پہلے بادشاہی نہیں ہے، اس لیے بادشاہ کو مصیبت میں پکارا جاتا ہے۔ اس لیے مولا کائنات کے اولاد کے ساتھ بھی اور مولا کے ساتھ بھی کائنات میں پہلے بادشاہی ہے، اس لیے جب بھی مصیبت پڑتی ہے کہتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد۔ اور یہ مدد کا جو طریقہ ہے نا وہ شیعوں کا نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہے مدد کا، ہمارا نہیں ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ جب بھی نبی پہ مصیبت پڑتی تھی کہتے تھے یا علی مدد، ایک مرتبہ نہیں، کبھی بھی بستر پہ چھڑانے کے لیے کھڑے، کون سوئے، کون سوئے، کہ یا علی مدد، اور یہ بھی اتنا تیار تھے، حاضر قبلہ۔ شاہ محدث دہلوی اہل سنت کا عالم ہے جس نے مدارج النبوہ لکھی ہے، ابھی بھی ہے وہ کتاب بازار میں، یہ جا کے دیکھ لینا، کوئی بھی چاہے دیکھنا۔ اس نے لکھا کہ پیغمبر نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ۔ بلانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کہتے ہیں یا علی مدد، انہوں نے کہا ابو الحسن یا علی ادرکنی، تو کہا آئے مولا علی، اور یہ نہیں کہا کہ میں سوؤں گا یا نہیں سوؤں گا۔ دیکھو میرے سرکار، اگر آپ کتنے قریب ہو تو اپنے بھتیجے کو بلا کے کہو، بھتیجے کے بھائی کے بیٹے کو، چاچا کے بیٹے کو، کہ بابا تو آج کی رات میرے بستر پہ سو جا۔ تو ابو طالب تو نہیں تھے لیکن ان کی زوجہ تو موجود تھی نا۔ مولا کہتے میں اپنے بھائیوں سے مشورہ کر کے آؤں، میرے سے بڑے بھی موجود ہیں، میں اپنی والدہ سے پوچھ کے آؤں، یہ بغیر پوچھے آرڈر کیوں دے رہے ہیں؟ یا علی آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ تو یہ سن کے بجائے پوچھنے کے یہ پوچھتے میں سو جاؤں گا، آپ کی جان تو رہ جائے گی نا۔ مانا بتا یہ رہے ہیں کہ محمد کی جان جو بچی ہوئی ہے علی کے جاگنے سے بچی ہوئی ہے، میرے جاگنے سے بچی ہوئی ہے۔ پیغمبر نے اطمینان دلایا کہ تیرا سونا میرے لیے جاگنا ہے، تو سو جا۔ تو سو جاتا ہوں۔ تو مدارج النبوہ کی بات کر رہا تھا، اس نے بڑا جملہ لکھا ہے، آج بھی فارسی میں وہ کتاب ہے، نبوت کے آثار کے نام سے مدارج النبوہ، یہاں مل رہی ہے پاکستان میں۔ اس نے کہا کہ مولا کائنات نے یہ آرڈر سن کر بجائے ماں باپ سے پوچھنے کے علی سجدے میں گر گئے، علی سجدے میں گر گئے، اور یہ کہہ کے گرے کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، محمد کو علی بنا دیا، علی کو محمد بنا دیا۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔ یہ سجدہ اس بات کا نہیں تھا کہ میں سجدہ اس بات کا تھا کہ میں محمد نظر آؤں گا، اور محمد کے ہاتھوں سے علی محمد بن رہا، اور علی کے سونے سے علی محمد بن رہا۔ کیا کہنا ہے کہ یا علی تم آج کی رات میرے بستر میں سو جاؤ، کہ میں سو جاؤں گا، لیکن ایسے سونا جیسے میں سو رہا ہوں۔ دیکھو آپ کے اختیار میں کھانا، آپ کے اختیار میں کہ دیکھو شاہ جی کہیں گھر پہ جا رہے ہو، اپنے بھائی کو بچے کو ذرا کم کھانا، ہاتھ اختیار میں، پانی ذرا کم پینا، سونا اختیار میں نہیں ہے۔ سونے میں تو قابل ادھر سے چادر کھل گئی ادھر سے، اب یہ کہنا کہ ایسے سو جیسے محمد سو رہا، پہچانے نہیں کافر، پہچانے نہیں کافر، ایسے سونا جیسے محمد سو رہا ہے۔ اور اس نے بھی فوراً قبول کر لیا، کہتے یا رسول اللہ میں جوان تو بوڑھا، میرے لیے مفتی یہ کہہ رہا ہے علی کا قد چھوٹا تھا، پیٹ بڑا تھا، تو پتلا دتلا سڈول آدمی ہے، اور بڈھے کے سونے میں جوان کے سونے میں بڑا فرق ہے۔ علی کی عمر 24 سال 25 سال کی، نبی کی عمر 50-55 سال کی، یہ کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن کہا یا رسول اللہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جیسے محمد سوئے گا ویسے ہی علی سوئے گا، جیسے یہ سوئے گا ایسے یہ سوئے گا۔ اور دیکھیے ایک ٹیم نہیں تھی، سارے مکے کے لوگ،
سارے مکے کے لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ محمد سو رہا ہے. وہاں ڈریس بدلی ہو رہی تھی اور چادر پڑ رہی تھی اور جب محمد جا رہے تھے تو سب نے سوتے کی تو بات چادر کیے، جاتے کی بات کرو نا. جب پاس سے کوئی آدمی گزرے گا تو کوئی اندھے تھوڑی تھے، وہ محمد کو دیکھ کر کہا کہ علی جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی کو بڑھا دیتے ہیں. آپ بتاؤ، گھٹاؤ صحیح، کسی جگہ تو گھٹا کر دکھاؤ. جان تو کفار نے دیکھ کے محمد کو یہ کہا علی جا رہے ہیں. کوئی ڈریس نہیں بدلا تھا، ارادہ بدلا تھا کہ اب کافر مجھے علی کہیں، مجھے علی کہیں اور علی کو محمد کہیں. یہ اس نے اللہ اگر چاہے تو ارادہ بدل لیتا ہے نا. ارادہ بدلا. عیسیٰ کو لے گئے تھے دار پہ لٹکانے کے لیے، تو عیسیٰ کو نہیں کسی اور کو لے گئے تھے، اور بعد میں کہا یہ عیسیٰ ہے، بعد دیکھا تو وہ نہیں تھا. تو ارادہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ نے محمد سے کہا یہ ارادہ تجھے دے دیتا ہوں، تجھے دے دیتا ہوں، تو ارادہ کر لے کہ تو محمد ہو جائے، علی ہو جائے. اور علی کو کہا تجھے ارادہ دے دیتا ہوں، تو ارادہ کر لے تو محمد ہو جائے. سارے کافر دیکھ رہے ہیں کہ وہ محمد سو رہا ہے، اور سارے کافر دیکھ رہے ہیں یہ علی جا رہا ہے. اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے جانے دو جانے دو، جان چھٹ گئی، اب بچانے والا کوئی نہیں، ہم اکیلے کو گھیر لیں گے. کیا کہ جانے دو جانے دو جانے. وہ جاتے میں محمد ہو کر علی بن کے جا رہا ہے. بتا رہے ہیں تم علی و محمد کے سونے کو نہیں پہچان سکتے، علم کو کیا پہچان، علم کو کیا پہچان، تم ان کے علم کو کیا جانو گے، تم انہیں کیا جانو گے، کیا سمجھو، تم ان کے کریکٹر تو تم دیکھو کیا ہے. جاؤ سمجھاؤ. تو مدارج النبوہ والوں نے لکھا کہ مولا نے یہ سنتے ہی سجدے میں سر رکھ دیا، اور سر رکھ کے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھا کے پیشانی اشارہ کر رہا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ نے اس قابل مجھے بنا دیا کہ میں محمد کی جگہ پہ سو جاؤں. بستر اتنا عظیم ہے کہ جہاں پر جبرائیل نہیں سو سکتا، آدم نہیں سو سکتا، موسیٰ نہیں سو سکتے، انبیاء نہیں سو سکتے، کائنات کا کوئی آدمی نہیں سو سکتا. اگر سو سکتا ہے تو ابو طالب کا بیٹا علی سو سکتا ہے. بھلا علی سو سکتے ہیں، سو گئے. سبحان اللہ. تو سجدے میں سر رکھ دیا. صاحب مدارج النبوہ لکھتا ہے کہ یہ پہلا سجدہ تھا کائنات میں جو مولا کائنات نے مستحب کیا، واجب نہیں تھا. یہ اس کے الفاظ ہیں، سجدے اول بود کہ در حال استحباب علی انجام داد، بعد این سنت شد، یہ کہہ بعد این سنت شد کہ ہر عملی سنت انجام بدی سجدے بکنی تا یادگار علی باقی بمانا. اس نے کہا یہ سنت سجدہ تھا، واجب تو نہیں تھا نا کہ محمد کی جگہ پر سونے سے پہلے سجدہ. یہ علی نے رسم ڈالی کہ جب بھی کبھی کوئی اچھا عمل کرو تو سجدے میں گر جاؤ. تو جب نبی کوئی عمل کرتے تھے تو سجدہ کرتے تھے تو سنت علی کی ہوتی تھی. کیا کہنے سبحان اللہ. یہ اہل سنت کے عالم ہیں مدارج النبوہ والے. انہوں نے لکھا پہلا مرتبہ کسی نے کہا نہیں تھا مولا سے کہ سجدہ کر لو، پیغمبر نے کہا یا علی یہ مستحب سجدہ ہو گیا، سجدے میں گر گئے. اتنی بڑی فضیلت. اب ایک بات یہ کہ اتنے سارے کافر تھے، ایک آدمی کو نہیں پہچانا. ایک نگاہ غلط کر سکتی ہے، 2 کر سکتی ہیں، 3 کر سکتی ہیں. آپ نے دیکھا چاند کی کمیٹی میں 4-5 بیٹھتے ہیں، کیونکہ چاند ایک ہوتا ہے، پکڑنے والے کئی ہوتے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی نہیں دیکھ پاتے. سارے کافر دیکھ رہے ہیں. تو کافر کی بات نہیں ہے، یہ مولا کائنات کی فضیلت کی بات ہے. سمجھ رہے نا. وہ یہ کہ آپ یہ کہیں گے کافروں نے نہیں پہچانا. میں آپ سے پوچھتا ہوں جبرائیل سے بڑا کوئی مومن ہے اماموں کے بعد؟ جبرائیل علیہ السلام سے بڑا کوئی مومن ہے اماموں کے بعد، معصوموں کے بعد؟ امین، جبرائیل امین. جب جھگڑا ہونے لگا عرش پر کہ یہ جو ہیں کسا کے نیچے جو جمع ہیں، میں آسمان کو نہیں بناتا، میں زمین کو نہیں بناتا، میں ستاروں کو نہیں بناتا، میں شمس و قمر کو نہیں لگاتا. تو ملائکہ نے کہا من تحت الکسا،
چادر کے نیچے کون ہے آپ سنتے ہو گے؟ میں تو کسی خاص نقطے کی پیش کر رہا ہوں. فرشتے جو گھر میں آ رہے ہیں ان کو 5 بندوں کا پتہ نہیں، 2 بچے اور 3 عورتیں، 1 عورت 2 مرد. اس میں کوئی دیکھنے کی بات ہے؟ آپ دوربین کے نیچے لگاؤ، جو بھی کچھ ہوگا باہر آ جائے گا. حالانکہ پیٹ بند ہے لیکن اندر پتہ ہے. معصوم کے بعد وہ نظر ہوتی ہے، دیکھے اور بتا دے. جو اوپر سے آنے کا رستہ بتاتا ہے وہ محمد کے گھر میں بندے نہیں بتا رہے کہ چادر کے نیچے کون ہے. تو اور تو کوئی بولا ہی نہیں، کسی کی جرت ہی نہیں. جبرائیل نے کہا من تحت الکسا، کسا کے نیچے کون ہے؟ اللہ کہتا روز جا رہا ہے، روز آ رہا ہے، بچوں کے جھولے جھلا رہا ہے، پھر اس کو لے کے گیا ہے. کل تیری بات ہوئی ہے، آج میرے سے مذاق کر رہا ہے. وہ سرائکی میں کہتے ہیں میرے کو مقول کرتا ہے. جی کہہ رہا ہے کون ہے؟ میں تجھے بتاؤں گا. یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے کہا اوم فاطمہ و ابوہا و مالوہا و بنوہا. اس میں تو سب آپ پہ ضمیر مؤنث کی ہے، سب فاطمہ کی طرف جا رہے ہیں. یعنی جتنی بھی زندگی ہے فاطمہ کی وجہ سے ہے. چاند کی زندگی کو چھوڑ، ستارے کی زندگی کو چھوڑ، سورج کی زندگی کو چھوڑ، سب فاطمہ کی وجہ سے. اس کا باپ فاطمہ کا ہے، اس کی ماں، اس کا بھائی، اس کے بیٹے فاطمہ کے ہیں، اس کا شوہر فاطمہ کا ہے. یہ سب کہنے کے بعد پھر جبرائیل کو کہا اچھا اب وہاں سے تو سنا ہے. فارسی میں کہتے ہیں شنیدن کی بوت مانند دیدن. سننا کیسے برابر ہو سکتا ہے دیکھنے کے؟ جبرائیل نے سن کے دیکھنے کی خواہش کی. تو اللہ نے کہا جا رہا ہے تو چلا جا، میری طرف سے ایک خط لے جا، اور وہ صرف نبی کے پاس جا کے پڑھنا، کہیں اور نہیں، باہر مت پڑھ دینا. اس لیے تنہا آیت ہے جو گھر کے اندر گھر میں ہوئی ہے. جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں اونٹ پہ ہوئی ہے، میدان میں قرآن اترا ہے، خیمے میں آیا ہے، مکے میں آیا ہے، لیکن یہ ایک آیت ہے کہ جو گھر کے اندر گھر میں آئی ہے. جب تک اس نے اجازت نہیں لے لی اس وقت تک اس آیت کو نہیں پڑھا، اس لیے کہ اگر باہر پڑھ دیتا تو اور بھی بہت سی بیویاں موجود تھیں. یہ سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے، دونوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل انتظار میں رہا. جب پیغمبر نے اس کو انٹرویو کر لیا تو پھر اس نے کہا یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تم سے رجس دور ہے اور کسی سے نہیں ہے. تم سے رجس دور ہے. کل آؤ گے تو آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں گا کہ قرآن میں 4 بیویوں کا انٹرویو ہے، 4 عورتوں کا. اور ایک عورت کا گروہ تو وہ ہے کہ جس نے نبی کو چھوڑا ہے، اور دوسرا عورت کا گروہ وہ ہے جس کو نبی نے چھوڑا ہے. سب قرآن ہے، ہمارا اپنا کوئی کتاب نہیں ہے، ہم قرآن سے پڑھیں. اور تیسرا وہ ہے کہ جسے نہ نبی نے چھوڑا نہ نبی کو اس نے چھوڑا. یہ بھی ایک عورت کی کیٹیگری ہے. ہر عورت میں ایک ہی کریکٹر تلاش نہ کرو. کبھی وہ عورت ایسی ہے جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہی، نبی آوازیں دے رہا نہیں آ رہی، اور کبھی ایسا ہے کہ نبی اسے چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، چھٹی چل چل نکل نکل گھر سے نکل گھر سے نکل، وہ اسے نکال رہا ہے. اور کبھی ایسی ہے کہ نہ وہ نبی کو چھوڑتی ہے نہ نبی اس کو چھوڑتا ہے. ایسا بھی ہے نا. اور چوتھی ایسی ہے کریکٹر میں کہ اللہ نے اگر اسے خلق نہ کرتا تو اس کو خلق نہ کرتا. یہ چوتھا گروہ بڑا عجیب ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں. جی بس اور پڑھو، کہاں ٹائم ہو گیا، اور پڑھیں گے بس. مولا سلام آگے ایک سلوات پڑھیں آپ ان کی سلامتی کے لیے. معاف کرنا یار، پڑھ سکتا ہوں تھوڑی دیر اور. ان ذاکروں کے پاس بیچاروں کے پاس مجبوری ہوتی ہے. میں ان سے بہت محبت رکھتا ہوں، یہ میرے جد کے ذاکر ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی پیٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے پڑھنا ہوتا ہے انہیں. تو کہتے ہیں مولوی کو اتارو تو ہم آئیں. میرا بھائی میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کریکٹر جو ہے نا ان کا، وہ جبرائیل نے کہا کہ من تحت الکسا، کسا کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ پوچھتا تو پہچان کیوں نہیں رہا؟ بتانا یہ چاہتا ہے خدا کہ تم مشرکوں کی بات مت کرو کہ انہوں نے نہیں پہچانا کہ محمد سورہ علی. یہاں تو جبرائیل نہیں پہچان پاتا. اگر پہچاننے والی ہوتے تو جبرائیل پہچان لیتا نا کہ یہ علی ہے، یہ زہرا ہے، یہ حسن ہے.
بتایا جب یہ الگ الگ ہیں تو ہر آدمی پہچان سکتا ہے کہ یہ حسین ہیں، یہ حسن ہیں، یہ علی ہیں، یہ زہرا ہیں، اور جب یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کسی کا باپ بھی نہیں پہچان سکتا کہ علی کون ہے، محمد کون ہے۔ اس لیے میرے سرکار، ہمارا آپ کا گروپ اس بات پر ملا کہ ہم جو ہے وہ صلوات ان کے ساتھ صلوات پڑھیں گے، اور لعنت جن پہ پڑھتے ہیں وہ ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اب آپ کہیں لعنت کیوں رکھیے؟ کہ لعنت عقیدے کو سنبھالنے کے لیے رکھیے۔ جب تک اندر سے عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا باہر سے لعنت پکی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے عبد الکریم حائری، جس نے 1948 میں قوم میں حوض علمیہ کی بنیاد رکھی تھی اور آیت اللہ خمینی کا استاد تھا۔ اس کا بیٹا تھا مرتضی حائری، اس قدر عاشق علی تھا، اس پہ خدا کی رحمت ہو، اس قدر عاشق امام تھا کہ وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو تو امام رضا کے پاس سلام کر کے آتا تھا، اور قم سے مشہد جاتا تھا اور سلام کر کے واپس آ جاتا تھا۔ بڑا مصروف شخص تھا۔ اس کا کہنا یہ ہے، اس کا اجتہاد یہ ہے، وہ کہتا ہے اگر کسی کو اچھا کرنا ہے تو اخلاق مت بناؤ، اس کا عقیدہ ٹھیک کراؤ۔ عقیدہ، اب بتاؤں آپ کیا بات ہے؟ یہ دیکھو آپ کے اخلاق جو ہے نا وہ چور گریکٹ کا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ہیروئن پینے والے کتنا اچھا اخلاق ہوتا ہے، رات میں گٹر کے ڈھکن اٹھا کے لے جا رہا ہے، لوہا نکال کے کوٹ کے بیچ رہا ہے، صبح میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑا ہو۔ میں نے جتنے چور گریکٹ ہوتے ہیں بیوقوف بنانے والے، وہ پہلے آپ سے آ کے گلے ملتے ہیں، ارے یار میرے کو بیوقوف بنا کے چلا گیا ہے نا۔ تو چوروں کا، ہیروئن پینے والوں کا اخلاق ظاہر میں بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے عقیدہ خراب ہے۔ وہ یہ جان رہے ہیں کہ امام دیکھ ہی نہیں رہا۔ اگر اندر سے عقیدہ ٹھیک ہو تو باہر سے اخلاق خراب نہیں ہو سکتا۔ ہماری فقہ کا دار و مدار ہی اس پر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اندر سے عقیدہ ٹھیک کرو۔ علی دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، مولا عباس دیکھ رہے ہیں، زہرا دیکھ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں وہ، اور وہ ایسا دیکھ رہے ہیں تم جو سوچو انہیں پتہ ہے۔ اس لیے عقیدہ ٹھیک کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ مجلس میں آپ آ رہے ہو، آپ یہ مجلس میں جو آئے ہو نا، یہ کربلا آئے ہو، کربلا آیا، یہ کیمرہ لگ گیا، آپ کی تصویر سب جگہ جا رہی ہے۔ جب آپ کا کیمرہ آپ کی تصویر ہر جگہ بھیج سکتا ہے تو حسین کا کیمرہ کربلا بھی بھیج سکتا ہے۔ آپ جب پہلے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ پتہ نا، پہلے آپ آتے تھے تو عزا خانے میں علم لگے ہوتے تھے پنجے، ان پہ ہاتھ لگا کے منہ میں لگا لیتے تھے۔ ابھی بھی علم کے ہاتھ لگاتے ہو نا، یہ آپ کا عقیدہ ہے نا، لگاتے رہا کرو۔ آج کی سائنس میں طے کی یہی صحیح ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ کسی ملک جانا چاہ رہے ہو، آپ سے کہہ رہے لگا فنگر، لگا کمپیوٹر پہ لگا انگلی، اب جیسے ہی انگلی لگائی نا، کمپیوٹر انگوٹھا لگایا، وہ سارا بایو ڈیٹا ادھر اتر گیا جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہو، اور وہاں پہ پتہ چل گیا کس کا بیٹا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کون بلا رہا ہے، کس نے دعوت دی ہے۔ یہی مسئلہ اہل بیت کے یہاں ہے۔ علم پہ ہاتھ لگاؤ، فنگر ادھر اتر جائے گا۔ لگاؤ، ادھر اتر جائے گا۔ اوروں کیا نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو پیر بھی لگا دیتے، ادھر نہیں، ادھر ہی ہے، صرف ادھر ہی ہے کہ تم اپنے انگوٹھے لگاؤ۔ اس لیے امام رضا کے دربار میں جب جاؤ گے نا تو دروازے میں پہلے غصے اندر لکھا ہوا ہے، اشہد انک تسمع کلامی وترد السلامی وتشہد مقامی۔ مولا میں سلام کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ پہچانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں، آپ پہچانتے ہو میں کہاں سے آیا ہوں، آپ پہچانتے ہو میں کیوں آیا ہوں، آپ میرے سلام کو سنتے ہو، اس کا جواب دیتے ہو۔ کسی نے امام سے پوچھا، میں نے تو آپ کا سلام سنا ہی کوئی نہیں، میں نے سلام کیا، آپ سلام کرتے ہو نا، آپ کو سلام تو کیا میں نے، جواب کوئی نہیں آیا میرے کان میں۔ تو کہا کان کی بیماری ہے تجھے، ہم نے تجھے جواب دے دیا، دیکھ تیری آنکھوں میں اگر آنسو آ گئے تو ہمارا جواب آ گیا۔ یہ آپ کو احساس ہوگا جب آپ زیارت پہ جاؤ گے نا، دروازے پہ مولا کو سلام کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ آنسو اسی وقت میں جاری ہوتے ہیں جب اس کو دیکھ لیں۔ آپ نے نہیں دیکھا نا، آنکھیں کمزور ہیں، روح نے دیکھ لیا، علی ابن موسیٰ نے دیکھا۔
یہی مسئلہ امام بارگاہ میں ہے. آپ امام بارگاہ میں آئے, آپ نے ان کو نہیں دیکھا, انہوں نے آپ کو دیکھ لیا, پہچان لیا یہ تو وہی ہے جس کی ماں دعا کر رہی تھی میرے کو پتر دے, اسی کا بیٹا ہے. ہم نے تو دعا کی تھی, آؤ ہمارے امام بارگاہ میں آؤ. اور ساتھ میں رجسٹریشن ہوتا ہے, آئندہ سال بھی آ جانا, تو اس کے بعد بھی آ جانا. تم کربلا نہیں آ سکتے ہو, ہم تمہارے پاس آ جائیں گے. بہت بڑی بات ہے امام رضا کا مدینے سے عجم میں آ جانا. یہ اس بات کی دلیل ہے اگر تم نہیں آ سکتے تو ہم آ جائیں گے. جو قبر میں آ جائے وہ امام بارگاہ میں آنے سے کیوں ڈرے گا؟ اس لیے میرے سرکار آپ کے پاس آپ کا امام آتا ہے, عقیدہ صحیح ہو, عقیدے میں لعنت شرط, یہ یاد رکھنا. یہ جو اللہ نے کہا نا اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, اچھا یہ لعنت ایسی چیز ہے تو خدا اس پہ رحمت کرے. میں بہت چھوٹا تھا, اس سے ایک دن سننے گیا تھا اسماعیل دیوبندی کو, بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا سنا. میں اس پہ اکثر, میں نے اس کو خواب میں بھی اچھے مقام پہ دیکھا, تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ لعنت کا کرشمہ تو دیکھ, جبرائیل ملائکہ کے جھرمٹ میں کھڑا تھا, طوبہ کے سائے میں کھڑا تھا. جب اللہ کی لعنت آئی تو نہ طوبہ بچا سکی نہ ملائکہ کا جھرمٹ بچا سکا. انہوں نے کہا جس پہ اللہ کی لعنت آتی ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. بچا نہیں, اس کے اپنے ایک جملے تھے, بچا نہیں سکتا. اس لیے کہا دشمن پہ لعنت کر کے آگے بڑھو. دشمن سے دوستی کر کے تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جس کے لیے پڑھ رہا ہے. اس نے دو جگہ رکھا ہے, ایک سلوات رکھی ہے, ایک لعنت رکھی ہے. میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھی ہے نا اس کا تھوڑا سا ہیڈنگ سن لو, آپ نے کم سنا ہوگا. دیکھیں عرب میں 2 جنگیں ہوتی تھیں, تھوڑا سا حال ہے تو 5-10 منٹ بول سکتا ہوں. عرب میں یہ کل کا موضوع, عرب میں 2 جنگیں ہوتی تھی. ایک جنگ تلوار ہوتی تھی, ایک جنگ علم ہوتی تھی. یہ عربوں کا قانون تھا کہ جب لڑتے تھے تو پہلے تو وہ علم کی جنگ لڑتے تھے, اور جب وہ ہار جاتے تھے تو تلوار نکال لاتے تھے. یہ عربوں کا قانون تھا, آج بھی قانون ہے. ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ بھائی باتیں ہو رہی تھی, بحثم بحث ہو گئی, اس میں لڑائی ہو گئی, تو پہلے مباحثہ, پھر مقاتلہ, پھر لڑائی ہے. تو عربوں نے پہلے تو ان سے مباحثہ کیا, پیغمبر اس کی آل سے دبا کے خوب بولے, شعر لائے, لیکن جب قرآن کو سامنے دیکھا تو آ گیا. کا پورے قرآن آتا جب عرب مکلم ہوتا, نہیں پورے قرآن کی ضرورت نہیں ان بادشاہوں کو. ایک چھوٹی سی 3 آیتیں آ گئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک. تو کہا یہی کافی, یہ بھی زیادہ ہے ان کے لیے, یہ ڈوز ہی زیادہ ہے, یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. جیسے ہی ان کے آدمی نے دیکھا کہ ما ھذا بشر, ما ھذا کلام البشر, یہ بشر کا کلام نہیں ہے. 3 آیتوں کو دیکھ کے کہہ گئے جب 3 قرآن کی آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو علی المال قرآن کا مقابلہ کہاں سے کر سکتا؟ کہیں پر نہیں, مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو مانا یہ مینس اس کا ہے, سنی شیعہ دونوں نے لکھا ہے, عربوں نے مانا ہے کہ وہ ہار گئے, علمی بحثہ مباحثہ ہار گئے. اب ان کے پاس ایک ہی رستہ تھا, اٹھاؤ شمشیر, اٹھاؤ شمشیر. جیسے قرآن نے محمد کو علمی میدان میں فتح دی, ایسے شمشیری میدان میں علی نے فتح دی. یہ آپ کو تاریخ بتاؤں جو لوگ بیان نہیں کرتے, عربوں کی تاریخ یہ تھی کہ لڑنے کے لیے اپنا مقابل ڈھونڈتے تھے. کبھی نیچے والے سے نہیں لڑتے تھے, جو قبیلے میں نیچے ہو اس سے نہیں لڑتے تھے. جب بدر میں 313 مسلمان آئے اور 13,000 کا لشکر کفار کا آیا عزا کو لے کے, تو ابو سفیان نکلا اور اس نے مدینے والوں کو ایک گولی فٹ کی. کہنے لگے یہ دیکھو کہ ہم تم سے لڑنا ہی نہیں چاہتے, تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو, ہم تو کعبے کے خادم ہیں, یہ تو باغی ہے, ہمیں تو ہمارے مقابلے کا دو, ہم اس سے لڑیں گے. وہ چاہتا تھا 313 کو بھی بھگا دے, تو پیغمبر نے اس سے بات قبول کر لی. کہنے ٹھیک ہے ہم تمہارے مقابلے کا دیں گے, ہاشمی دیں گے, ادھر کہیں دیں گے, کل لاؤ. تو پیغمبر نے کہا عبیدہ تم جاؤ, علی تم جاؤ, حمزہ تم جاؤ, جعفر تم جاؤ. تو جب کفار نے یہ دیکھا کہ ہاشمی کے مقابلے میں ہاشمی آیا, مکے والے کے مقابلے میں مکے والا آیا, اور شور مچ گیا لڑنے میں علی اور علی ہاشمی خاندان کا. تو یہ جنگ پہلی شکست میں بدل گئی کفار کی.
اور ایک جملہ لائے تھے، وہ بت کو لائے تھے، اس کا نام تھا عزا، جس بت کو کندھے پہ لائے تھے اس لا کے یہ کہہ رہے تھے نحن عزا مولا ولکم لا مولا، ہمارے پاس جو مولا ہے وہ عزا ہے، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ پیغمبر نے یہ راز کو چھپا کے رکھا۔ اس وقت میں یہ نہیں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، پہلے سے پلاننگ شروع کر دیتے، کہا نحن عزا مولا ولکم لا مولا۔ یہ جیسے ہی کہا نا انہوں نے تو پیغمبر سے اللہ نے آیت بھیجی، کہا اللہ مولانا ولکم لا مولا لکم، ان سے کہہ دو ہمارا مولا تو اللہ ہے۔ اب بتایا کہ جب دوسرا مولا ہوگا تو وہ بھی اللہ کا ہی ہوگا، اور تیسرا مولا ہوگا تو وہ بھی اللہ کا ہی ہوگا، اس لیے کہ اللہ مولانا ولکم لا مولا، تمہارا مولا پتھر کا ہے، ہمارا مولا اللہ ہے۔ لڑائی ہوئی، شکست ہوئی، بھاگ گئے، بدر میں بھاگ گئے، احد میں بھاگ گئے، خندق میں بھاگ گئے، خیبر میں بھاگ گئے، حنین میں بھاگ گئے۔ اب علمی جنگی لڑائی، حربی لڑائی ختم ہو گئی۔ اب کیا ہو، سارا جہان دیکھ رہا تھا کہ کوئی محمد کے لشکر پر غالب آ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا ایک قوم باقی تھی جس کا نام تھا مسیحی، وہ لڑے نہیں تھے ان سے۔ یہودی لڑ لیے تھے خیبر میں، کافر لڑ لیے تھے، مشرک لڑ لیے تھے، لیکن عیسائی نہیں لڑے تھے۔ ان کے پاس ایک ٹیکٹ تھا کہ وہ لوگوں کو ڈراتے تھے بد دعا سے۔ یہ پیر فقیر جو ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ڈرو، یہ بابا جی بد دعا کر دیں گے۔ اگر بابا جی بد دعا کرتے تو بابا جی کے کول روٹی تو ہوتی کھانے کو، یہ تو خود بھوکے ہی، کیا بد دعا کریں۔ اس لیے جب بھی آج بھی ولی کا ذکر آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ یہ بد دعا کر دے گا، یہ لعنت پڑھ دے گا۔ مطلب وہاں سے چلا ہے یہ سلسلہ کہ ولایت میں یہ ہوتا ہے، اس کی پڑھی ہوئی لعنت اللہ کی ہوتی ہے، اس کی پڑھی ہوئی سلوات اللہ کی ہوتی ہے۔ جہاں یہ پڑھ دے گا سلوات، لعنت پڑھ دے گا تو لعنت ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا میرے سرکار کفار مکہ نے، مسیحیوں نے پیغمبر سے کہا لڑکے تو تم سے نہیں جیت سکتے، علم میں بھی نہیں جیت سکتے، بد دعا میں تو جیت سکتے ہیں، ہم تو 100 سال سے غار کے اندر رہتے ہیں۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ ڈر جائیں گے۔ جبرائیل نے آگے کہا جلدی قبول کر لو، ان کے پاس کیا ہے جو تمہارے پاس ہے؟ یہ غار میں جا سکتے ہیں، یہ ستارے کو تھوڑی اتار سکتے ہیں، یہ چاند کو دیکھ سکتے ہیں، 2 ٹکڑے تھوڑی کر سکتے ہیں، یہ سورج کو دیکھ سکتے ہیں، بھلا تھوڑی سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، بد دعا کرتے ہیں لعنت کا۔ اچھا دیکھیے سرکار، بس یہیں پہ بریک لگا کے جا رہا ہوں، کل سے شروع کروں گا کہ موبائلے میں 12 دن کی مہلت تھی، اس کو یاد کر کے رکھیے گا، 12 دن کی۔ 24 کو موبائل ہوا ہے اور 12 دن پہلے ہی آئے تھے، تو پیغمبر کے اختیار میں بہت کچھ چیزیں تھیں۔ ایک بچہ بھی پیدا کرا سکتے تھے اپنی بیوی سے، ایک نہیں، ہر روز ایک ہو سکتا تھا۔ جب عیسیٰ 6 دن میں پیدا ہو جائے تو محمد کے تو 9 بیویاں تھیں۔ مباہلے میں تو بیٹا مانگا تھا نا، وہاں پیغمبر کو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، تو چاہتے دعا کرتے تو جس سے چاہتا بیٹا ہو جاتے۔ آپ یہ کہیں گے صاحب بیویاں بوڑھی تھی، تو حاجر سے تو بوڑھی نہیں تھی، زکریا کی بیوی سے تو بوڑھی نہیں تھی۔ 100 سال کی عورتوں سے اللہ جب بیٹا دے سکتا ہے تو محمد کی جوان بیوی سے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ موبائلے کا سسٹم سمجھے کیا ہوا، کیوں کہا گیا کہ موبائلے کو دوہراؤ ہر سال۔ بیوی سے بیٹا ہو سکتا تھا نا، اور 12 دن کی مہلت۔ عیسیٰ 6 دن میں ہوئے اور یہاں 12 دن موجود ہیں۔ 6 دن میں اس لیے کہ 6 گھنٹے ہر دن کے گنے گئے، کیونکہ 6 مہینے کا جو بچہ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تو ہر دن کا 1 گھنٹہ، تو 6 دن میں ہوئے یہ عیسیٰ۔ اور بتائیے آپ 6 دن میں عیسیٰ ہو سکتا ہے تو جو خاتم ہو اس کے یہاں تو ہر دن میں ہو سکتا ہے۔ کہا اللہ نے قرآن میں کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بقیہ کل بات ہوگی، تم اپنے اپنا کو لاؤ، ہم اپنے اپنا کو لائیں۔ اتنا شریف نبی تھا کہ کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ تیرا یہ میرا، کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا جو کچھ ہے سب تو جاؤ لے جاؤ، پیسے لے جاؤ۔ لیکن جب موبائل کی بات آئی نا تو کہا اپنے اہل بیت کو مجھ میں ملاؤ مت، تمہارے اور ہیں، میرے اور ہیں، تمہارے اپنا اور ہیں، میرے اپنا اور ہیں، تمہارا بھائی اور ہے،
میرا بھائی اور ہے، تمہاری بیٹی اور ہے، میری بیٹی اور ہے، اور اگر ہے تو کل لے آؤ۔ رسول اللہ کی عظمت کی قسم میرے پیارے بھائیوں، مباہلہ ایسی جنگ ہے جس میں تلوار نہیں چل رہی تھی، زبان چل رہی تھی، اور سارے صحابہ کرام اپنے اپنے دودھ پیتے بچوں کو لے کے آ گئے تھے باہر، بیویوں کی گودوں میں تھے، کچھ ان کی گودوں میں تھے۔ ادھر تو کمی تھی، اگر خود نہیں آ سکتے تھے تو بچے کو تو ڈال سکتے تھے۔ اپنے بچے کو اپنا مانگ رہا ہے نا، اپنے بچے کو تو لگا دیتے کہ اس کو تو لائن لگا دو، کوئی بات نہیں، ہمارا بچہ جائے، جو اپنی جوانی دے سکتا ہے بچے کی نہیں دے سکتے۔ اللہ بھائی بتا دیا، معصوم بھی ہو تو بھی معصوم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمہارا معصوم بھی ہمارے معصوم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا اور ہیں، یہ اپنا اور ہے، ان کے کہنے پہ کچھ بھی نہیں آتا، ان کے کہنے پہ عذاب آ جاتا ہے۔ اب کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دو جنگیں جو تھی نا وہ مسلمانوں نے مل کے لڑی، علم کی بھی آیتیں پڑھتے تھے اور تلوار کی بھی، لیکن تیسری جنگ میں مسلمان نہیں آیا، صرف نبوت کا خاندان آیا۔ وہ کون سی جنگ تھی؟ وہ مباہلے کی جنگ تھی۔ اس میں چونکہ عصمت کی جنگ تھی اس لیے سارے صحابہ آنے پہ تیار تھے، یہ بلانے پہ تیار نہیں تھے۔ یہ کہہ رہے تھے تم آ تو سکتے ہو لیکن میں بلا نہیں سکتا، تمہارے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، تم آ جاؤ گے لیکن میں نہیں بلا سکتا۔ جس میں زہرا آ جائے، جس میں علی آ جائے، جس میں جبرائیل آ جائے، یہ آنے والوں کی کیٹیگری اور ہے۔ اس لیے کربلا میں بھی یہی ہوا، آنے والے تو بہت تھے لیکن حسین بلانے والا تھا، نہیں بھائی تم جاؤ، رات میں شمع گل کردی کا جاؤ، چلے جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، میرے مہربان دوستو، عزت والے دوستو، میں آپ کے امام کی بات کروں کہ ایسا بخشنے والا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتنے گناہ بخش دیے جاتے ہیں محرم میں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ بتا رہا ہوں کہ زہیر خین جو تھا نا، زہیر خین یہ نبی کا صحابی تھا اور اتنا بدل گیا تھا نبی کے جانے کے بعد کہ عثمان کے لشکر میں چلا گیا تھا، گناہ کرتا تھا۔ کہہ رہے امام حسین کیسے بخشوا لیں گے؟ لکھا شراب پیتا تھا۔ مکے گیا تو گرمی زیادہ تھی تو مکے سے نکل گیا، کہا میں حج ہی نہیں کر رہا ہوں۔ تو کسی نے کہا امام حسین نے بھی تو حج کو چھوڑا ہے، کہا نہیں میں نے حسین کی وجہ سے نہیں چھوڑا، میں تو گرمی کی وجہ سے چھوڑا۔ امام حسین نے مدینہ مکہ چھوڑا تھا نا 8 تاریخ کو، یہ بھی چھوڑ گیا، اور امام حسین سے دور دور چل رہا تھا جسے حسین بلانا چاہے۔ یہ ہر سال محرم کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی زہیر بن کے آ جاؤ، کوئی حر بن کے آ جاؤ۔ کہاں زہیر کا خیمہ بہت دور لگا ہوا تھا، تو ایک جگہ ایسی آئی جو منزل زبالہ یا نگینہ کہتے ہیں، وہاں پر امام حسین کچھ دیر کے لیے غائب ہو گئے قافلے سے منزل نگینہ پر۔ تو زینب نے پوچھا عباس میرا بھائی کہاں گیا؟ کبھی بھی میں بھی وہی ڈھونڈ رہا ہوں کہاں گیا۔ ادھر دیکھا اول سے آخر یا حسین یا حسین یا حسین، اور جب زینب کی چرتا نکلی رونا ہوا کہ میرا حسین کہاں گیا تو دیکھا تھوڑی دیر میں حسین گھوڑے پہ سوار چلے آ رہے ہیں، خاک بالوں بھری ہوئی ہے۔ کہا بھیا کہاں چلے گئے تھے؟ کہا بہن زینب مجھے معلوم ہے کربلا نزدیک ہے، میں اپنے بابا کی قبر پہ نہیں جا سکوں گا، لہٰذا میں اپنے بابا کی قبر کی زیارت کرنے گیا۔ تو میں زینب اب اپنے بابا کی قبر کی زیارت، یعنی حسین بتا رہے ہیں کربلا جاؤ تو میرے بابا کی قبر کی زیارت کر کے آنا۔ لہٰذا میرے سرکار بی بی کو کچھ قرار ہوا تو امام نے اپنے خیمہ لگایا منزل زبالہ پہ۔ وہاں جب ٹھہرے اترے تو دیکھا کہ خیمہ پہاڑ پہ لگا ہوا۔ امام نے پوچھا اپنے غلام سے یہ کس کا خیمہ ہے؟ کہا زہیر خین کا ہے۔ سردار تھا، بہت بڑا پیسے والا، کنیزے غلام رکھ۔ کیا طلب تھی، کیا عمل کیا تھا جو آپ کو بیٹھے بیٹھے زیارت کی ہو جاتی ہے نا، کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو کھینچ لیتا ہے، مقناطیس ہے نا، وہ امام کھینچ لیتا ہے۔ تو اس نے امام نے اپنے غلام سے کہا جاؤ زہیر کو بلا لاؤ۔ وہ گیا، جیسے دق الباب کیا تو زہیر کھانے پہ بیٹھ چکا تھا۔ غلام نے جا کہا کہ قاصد حسین آیا۔ اس نے کہا میرا حسین سے کیا کہا؟ ان کی حکومت کے ساتھ لڑائی ہو رہی، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، اور لقمہ منہ میں رکھ لیا۔ بیوی سن رہی تھی، بڑی مومنہ تھی۔ اس نے کہا تو جانا تو ساتھ بن دینا، حسین نے تجھے بلایا ہو تو تجھے پکڑ کے تو باندھ پھڑ لیں گے۔ کچھ سنا، بیوی کی بات کو سنا، کہا
جاؤں کہاں؟ تو کہا غلام سے کہو کہ امام سے کہو میں کھانا کھا کے آتا ہوں۔ امام صبر کیا، خیمے میں بیٹھے رہے۔ لکھا ہے جب زہیر خیمے میں داخل ہوئے تو حسین نے سر کو جھکایا ہوا تھا اور ایک تلوار خیمے میں پردے کے پیچھے لٹکی ہوئی تھی امام کو۔ یہ اتنا بے ادب تھا کہ جب امام کے خیمے کا پردہ اٹھایا تو امام سر جھکائے بیٹھے تھے، اس نے سلام نہیں کیا۔ کتنا کریم امام ہے، اس قدر کریم امام، اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں بلاتے ہیں، اپنی مجلس میں بلا کے گناہ بھرتے ہیں۔ کیا امام نے جیسے ہی دیکھا زہیر سامنے کھڑا لگائے سلام کیے تو امام نے کہا کیا زہیر سلام آ رہے؟ جیسے ہی سلام کیا تو پتہ نہیں کیا وزن تھا کہ زہیر گر پڑا اور گھٹنیوں کے بل چل کے امام کی خدمت پہنچا، ہاتھوں کو بوسہ دیا کہ مولا کا زہیر ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ لشکر میں آ جاؤ، ہم تو تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے تیرا نام حسین کے ساتھ شہداء میں دیکھا ہے، اب تیری مرضی ہے۔ یہی بات ہے، آپ جو مجلس میں آئے ہو نا تو جب زہرا کے سامنے پیش جاتی ہے کہتے ہیں اس کا نام میں نے عزادار حسین میں دیکھا ہے۔ میرا سلام ہو اس غریب امام پر کہ میں نے زہیر تیرا نام دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زہیر بے قرار ہو گیا، اب کیا جملے کہے، کیا بات ہوئی، یہ کسی نے نقل نہیں کیا، لیکن صرف نقل کیا ہے کہ کہا مولا میں تو آپ کے ساتھ۔ کہ زہیر تم بیوی بچوں کو لائے ہو کہاں؟ کہ مولا میں اسے چھوڑ دوں گا۔ کہ نہیں، جب تک وہ راضی نہیں ہو جائے تم نہیں ہو۔ کہ جاؤ اسے اجازت دو۔ تو یہ اجازت لے کے لینے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آیا اور آ کے اس کے ہاتھوں کو چوما اور کہا میری زوجہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا سب غلام تیرے، گھر تیرا، کنیز تیری، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس پر اس نے زوجہ نے کہا عجیب آدمی ہے، جب ادھر تھا تو میں تیرے ساتھ تھی، اب زہرا کی مدد کو جا رہا ہے تو تجھے چھوڑ دیا، میں تجھے نہیں جانے دوں گی، میرا حق بنتا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ پھر حسین اکیلے ہیں؟ کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گی، میرا حق بنتا ہے۔ کہ اچھا کیسے راضی ہوگی، کیا کروں بتا؟ زہیر نے پوچھا کہ نہیں کام کر کہ جب فاطمہ تجھے محشر میں ملے تو ان سے اتنا سا کہہ دینا کہ میں نہیں آ رہا تھا، اس نے مجھے بھیجا۔ اس لیے حکم ہے آپ کو بھی کہ جب مجلس میں آنے لگو تو اپنی بیوی سے کہو بیگم میں مجلس میں جا رہا ہوں، معلوم ہے اجازت دے دے گی، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے گی۔ کہ میں بیٹے کو بھی کہا جاؤ بیٹا مجلس میں جاؤ تاکہ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ کہا کہ یہ کہنا کہ میری بیوی نے مجھے بھیجا ورنہ میں تو نہیں آ رہا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو زہیر نے کہا اچھا میں کہہ دوں گا، اگر فاطمہ مجھے ملی تو میں تیرا نام ضرور لے دوں گا۔ یہ کہہ کے بیوی کو آزاد کر کے خیمے کو وہیں چھوڑ کے بڑی سختی ہے، شمشیر کو لے کے غلام کو لے کے آ گیا کربلا میں۔ کہ مولا آ گیا، غلام قافلہ چل دیا۔ کربلا میں جب پہنچا تو یہ پہلا شہید ہے جو اتر کے لڑا ہے، گھوڑے سے گیا، گھوڑے پہ تھا لیکن دیکھا سب نے گھیر لیا تو اتر، اتنا شجاع تھا کہ ایک مرتبہ لڑا اور اشیاء کو پیچھے ہٹایا اور گھوڑے پہ دوبارہ سوار ہو کے پھر امام کی خدمت میں آیا۔ پہلے رخصت ہو گیا تو پھر آیا، جب سامنے آیا تو امام نے آتے دیکھ کے کہا زہیر تم تو خدا حافظی کر دے۔ کہا مولا اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا، میں تو آپ سے کچھ سوالات کرنے کے لیے آیا۔ کہا زہیر کیا سوال کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ مولا ایک تو یہ کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی ماں زہرا سے کہنا اس نے بھیجا ہے۔ تو امام نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ زہیر اپنی زوجہ سے کہلوا دے، تیری ضرورت نہیں ہوگی، میں کچھ کہہ دوں گا۔ اماں یہ پہلی محرم ہے، آج فاطمہ آپ کے گھر آئی ہے، آپ انہیں پرسہ دیں، بی بی تیرے لال کا پرسہ دینے کے لیے ہمیں زندگی دی ہے، فاطمہ ہمارے گھر میں سکون رکھنا، ہم تیرے لال کی عزاداری کرتے رہیں گے۔ کہ زہیر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اپنی ماں سے خود کہہ دوں گا، اماں اس نے میری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ زہیر کو بڑا اطمینان ہوا کہ اچھا مولا میں اب جا رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ اچھا خدا حافظ۔ کچھ دیر سوچا اور کہا مولا ایک بات پوچھوں کہاں؟ کہ جب میں گروں گا گھوڑے سے تو میری مدد کے لیے رسول اللہ آئیں گے نا؟ کہا ہاں زہیر تم سے اللہ بھی راضی ہے، میرا رسول بھی راضی ہے اور وہ آئیں گے تمہارے، تم دیکھو گے۔ تو زہیر نے کہا مولا اگر آپ کے نانا کو میں نے دیکھا تو میں ان سے کیا کہوں؟ تو امام حسین نے زہیر سے کہا زہیر میرے نانا سے میرا سلام کہہ دینا۔
کہنا نانا وعدہ وفا کرنے کے لیے حسین آ گیا. کہ اچھا مولا, ابھی حجاب کو ریٹ دینے والا تھا کہ پھر کچھ خیال آیا کہ مولا ایک سوال اور کر لوں. کہاں کر لوں؟ کہا مولا آپ کے بابا بھی آئیں گے میری مدد کے لیے. کہاں جو ہے تم گرو گے تو وہ بھی آئے, تم انہیں دیکھو گے مجسم. کہ مولا آپ کے باپ سے کیا کہوں؟ کہ زہیر ان سے بھی میرا سلام کہہ دینا. کہنا بابا حسین آ گیا. کہ زہیر نے چلنے کی کوشش کی تو کچھ یاد آیا کہ مولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, میں تو امام حسن کو بھی امام مان رہا ہوں, تو کیا میری مدد کو امام حسن بھی آئیں گے جب میں کروں گا؟ تو امام حسین نے کہا ہاں میرا بھائی حسن بھی آئیں گے, تمہاری مدد کے لیے آئیں گے اور تم سے ملاقات کریں گے. کہ ان سے کیا کہوں؟ کہا ان سے کہہ دینا تمہارے بھائی حسین نے تمہیں سلام کہا. یہ کہہ کے زہیر نے سر کو جھکا لیا کہ مولا پوچھنا تو نہیں چاہتا ہوں لیکن تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ کیا ہے؟ کہ آپ کی ماں بھی آئے گی جب میں گھوڑے سے گروں گا؟ تو امام نے یہ نکل نہیں کہا میری ماں زہرا بھی آئے گی تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے. کہا مولا میں آپ کی ماں سے آپ کا کیا پیغام دوں؟ تو امام نے ہر ایک کو تو سلام کہا تھا. کہا زہیر میری ماں سے کہنا اماں حسین زینب کو لے کے آ گیا, حسین اکیلا ہے اسپتال میں, اماں میں پیاسا ہوں, اماں میں 3 دن کا پیاسا ہوں. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا جو بیمار انہیں شفا دے, جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا کروا, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. بانی مجلس کی حاجات کو